بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام خدیجہ فاروق ہے۔ میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں اور میں 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے ایک نیا ٹاپک لے کر آئی ہوں، ایک ضروری ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت اہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت مہم ٹاپک لے کر آئی ہوں، بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں، موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک لے کر آئی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے، واٹ از دی پولیٹیکل سسٹم آف اسلام۔ یہ اتنا ضروری ٹاپک ہے، یہ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ جس کی شناخت نہ ہونے کی وجہ سے آج امت بے راہ روی کا شکار ہے۔ آج تشیع کا شرازہ بکھرا ہوا ہے، کوئی آمریت کے ساتھ ہے، کوئی بادشاہت کے ساتھ ہے، کوئی خلافت کے ساتھ ہے اور کوئی جمہوریت کے ساتھ ہے۔ آج اگر کوئی نہیں ہے تو امامت کے ساتھ نہیں ہے، آج اگر کوئی نہیں ہے تو ولایت فقیہ کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی واحد وجہ اس ٹاپک سے ناآشنائی ہے۔ اے قوم، وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر و حوادث کا نشانہ، اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر و حوادث کا نشانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، کیوں چپ ہے اسی شان سے پھر چھیڑ ترانہ، تاریخ میں رہ جائے گا مردوں کا فسانہ، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ یہ ٹاپک بہت ضروری ٹاپک ہے، بہت اہم ٹاپک ہے کہ جس پہ ہمارے تمام اعمال ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو آئے ہم چلتے ہیں اپنے مہمان گرامی کی طرف۔ جی سمرین باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا تعلق کہاں سے اور آپ کی تعلیم کیا ہے؟ جی میرا تعلق لاہور سے ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں اور میں 6th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی نادیہ باجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا تعلق کہاں سے اور آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میرا تعلق لاہور سے ہے اور میں مدرسہ تعلیم القرآن کی طالب علم ہوں جو اقبال ٹاؤن میں واقع ہے اور میں 5th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ جی مومنین کرام، میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں تعلیمات آل محمد سے آشنا کریں گی۔ جی سمرین باجی، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں اور آپ کو تعلیمات آل محمد سے آشنا کروں۔ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے۔ اسلام کا سیاسی نظام امامت ہے اور امام کی غیر موجودگی میں جب امام پردہ غیبت میں ہوں تو اسلام کا سیاسی نظام ولایت فقیہ ہے۔ جی مومنین کرام، اسلام کا سیاسی نظام امامت ہے اور امام کی غیر موجودگی میں جب امام پردہ غیبت میں ہوں تب اسلام کا سیاسی نظام ولایت فقیہ ہے۔ جی نادیہ باجی، میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ ہمیں ولایت فقیہ آخر بتائی کس نے؟ ہمیں ولایت فقیہ آخر سکھائی کس نے؟ جی آپ نے بہت ضروری سوال کیا کہ ہمیں ولایت فقیہ آخر بتائی کس نے، ہمیں ولایت فقیہ آخر سکھائی کس نے۔ حکیم امت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا کہ آخر اس قوم کو ولایت فقیہ کا کانسیپٹ دیا کس نے۔
آیا یہ امام نے دیا ہے یا مومنین خود اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ امام کی غیر موجودگی میں ان فاسقوں کے پاس نہیں جانا، ان ظالموں کے پاس نہیں جانا، ان طاغوتوں کے پاس نہیں جانا، ان فاجروں کے پاس نہیں جانا، ان ظالموں کے پاس نہیں جانا، بلکہ امام کے نائبین کے سائے میں زندگی بسر کرنی ہے۔ لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جنہوں نے نہ امام سے ولایت فقیہ کو سمجھا اور نہ ہی خود اس نتیجے تک پہنچے ہیں، بلکہ وہ طاغوتوں کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ ظالموں کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ چوروں کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ فاجروں کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ چوروں کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جی میرا سوال تھا کہ ہمیں ولایت فقیہ آخر بتائی کس نے، ہمیں ولایت فقیہ آخر سکھائی کس نے؟ تو خواہر نے اس کے جواب سے پہلے ہمیں دو باتیں بتائی ہیں کہ یہاں خواہر نے دو باتیں بتائی کہ آیا ہمیں امام نے بتائی ہے یا مومنین خود اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب امام پردہ غیبت میں ہوں، امام کی غیر موجودگی میں ہم نے ان فاسقوں کے پاس نہیں جانا، ہم نے ان فاجروں کے پاس نہیں جانا، ہم نے ان ظالموں کے پاس نہیں جانا، ہم نے ان یزیدوں کے پاس نہیں جانا، ہم نے ان طاغوتوں کے پاس نہیں جانا، بلکہ ہم نے امام کی غیر موجودگی میں جب امام پردہ غیبت میں ہوں تو ہم نے امام کے نائبین کے سائے میں زندگی بسر کرنی ہے، ہم نے فقیہ کے سائے میں زندگی بسر کرنی ہے۔ جی خواہر نادیہ، آج آپ ولایت فقیہ کو بیان کرنے کے لیے ہمارے سامنے کیا بیان کریں گے؟ میں امام جعفر صادق کی حدیث بیان کروں گی کہ جو عمر بن حنظلہ کے نام سے مشہور اور معروف ہیں۔ جی خواہر سمرین، آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمر بن حنظلہ کون ہے؟ جی عمر بن حنظلہ امام جعفر، ہمارے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام اور چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد و صحابی ہیں، اور یہ ایک مشہور راوی ہیں۔ ان کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، حشام بن سالم جیسے بزرگ اور زرارہ جیسے عظیم اصحاب آپ کی حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ عمر بن حنظلہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور آپ مشہور راوی ہیں۔ آپ کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کہ حشام بن سالم اور زرارہ جیسے عظیم صحابی آپ سے حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث سے کن کن علماء نے استفادہ حاصل کیا؟ ہمارے قدیم گزشتہ علماء کرام جنہوں نے اس حدیث سے استفادہ حاصل کیا، ان میں محقق کرکی، محقق نراکی ہیں، صاحب جواہر ہیں، اور ایک بزرگ عالم دین شیخ انصاری شامل ہیں، اور حال ہی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک ہے کہ جنہوں نے اس حدیث سے ولایت فقیہ پر دلیل قائم کی، اور انقلاب اسلامی کی بنیاد بھی یہی حدیث ہے۔ جی مومنین کرام، اس حدیث سے قدیم علماء کرام نے بھی استفادہ حاصل کیا، جن میں محقق کرکی ہیں، محقق نراکی ہیں، صاحب جواہر ہیں اور شیخ انصاری شامل ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث سے ولایت فقیہ پر دلیل قائم کی، اور حال ہی میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارک ہے کہ جنہوں نے اس حدیث سے ولایت فقیہ پر دلیل قائم کی، اور انقلاب اسلامی کی بنیاد بھی یہی حدیث ہے۔ جی خواہر نادیہ، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بیان کریں تاکہ ہم تمام مومنین اس سے استفادہ حاصل کریں کہ امام اس حدیث میں کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عمر بن حنظلہ قال سألت ابا عبد اللہ عن رجلین من اصحابنا بینہما منازعۃ فی الدین او میراث فتحاکما الی السلطان و الی القضاة ایحل ذلک؟ قال من تحاکم الیہم فی حق او باطل
वइन्नमा तहाकमा इला तागूत वमा यहकुमु ला वइन्नमा याखुजुहु सुहतन व इन काना हक्कन साबितन ला लिअन्नहु अखज़हु बिहुक्मि तागूत वमा अमरल्लाहु अन यकफुरु बिह। देखिए मोमिनीन कराम कितने अहसन तरीके से इन्होंने हदीस को बयान किया। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। तो ख्वाहर आप ये बताएं कि क्या ये मुकम्मल हदीस है? नहीं, अभी हदीस का इब्तिदाई हिस्सा है, बकिया आइंदा हम बयान करेंगे। जी मोमिनीन कराम, ये हदीस का इब्तदाई हिस्सा है जो ख्वाहर ने आपके सामने बयान की। बकिया हिस्सा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अगर तौफीक अता फरमाए तो हम अगले प्रोग्राम में बयान करेंगे। जी आप इसका तर्जुमा बयान करें ताकि हमें मालूम हो कि इमाम इस हदीस में क्या फरमाते हैं। अन अमर बिन हंजिला से रवायत है, क़ाला, अमर बिन हंजिला ने कहा, सअल्तु अबा अब्दुल्लाह, मैंने इमाम जाफर सादिक से सवाल किया। जी समरीन बाजी, आप मुझे ये बताएं कि अबा अब्दुल्ला तो इमाम हुसैन का लक़ब है, तो क्या ये इमाम हुसैन की हदीस है? नहीं, यह हदीस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की है। यहाँ हमारे दो इमामों का लक़ब अबा अब्दुल्ला है, एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दूसरे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। तो इमाम हुसैन को अबा अब्दुल्ला क्यों कहा जाता है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अबा अब्दुल्ला इसलिए कहा जाता है, उन्होंने इंसानियत को तागूतियत और यजीदियत का इनकार सिखाया, तागूतियत और यजीदियत से निजात दिलाई, इसीलिए उनको अबा अब्दुल्ला कहा जाता है, यानी बंदगाने का खुदा का बाप। जी इमाम हुसैन को अबा अब्दुल्ला इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपने लोगों को तागूतियत और यजीदियत से इनकार सिखाया है। आप बंदगाने खुदा के बाप हैं, इसलिए आपको अबा अब्दुल्ला कहा जाता है। तो ख्वाहर समरीन आप ये बताएं कि इमाम जाफर सादिक को अबा अब्दुल्ला क्यों कहा जाता है? क्या उनके किसी फर्जंद का नाम अब्दुल्ला था? नहीं, उनके किसी फर्जंद का नाम अब्दुल्ला नहीं था। अगर था भी तो लक़ब की वजह ये नहीं है। उनको अबा अब्दुल्ला इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने इंसानियत को शरीयत आले मोहम्मद से आशना किया, इसीलिए उनको अबा अब्दुल्ला कहा जाता है, यानी बंदगाने खुदा के बाप। इमाम जाफर सादिक को अबा अब्दुल्ला इसलिए नहीं कहा जाता कि उनके किसी फर्जंद का नाम अब्दुल्ला था, और अगर है भी तो लक़ब की वजह ये नहीं है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को अबा अब्दुल्ला इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब इस्लाम का शराज़ा बिखर गया, जब शरीयत आले मोहम्मद बिखर गई, तो आपने सही शरीयत आले मोहम्मद से लोगों को आशना किया। आप बंदगाने खुदा के बाप है, इसलिए आपको अबा अब्दुल्ला कहा जाता है। जी ख्वाहर नादिया, आप ये बताएं कि अमर बिन हंजिला ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से क्या सवाल किया? क़ाला, अमर बिन हंजिला ने कहा, सअल्तु अबा अब्दुल्लाह, मैंने इमाम जाफर सादिक से सवाल किया, अन रजुलैन, दो आदमियों के बारे में, मिन असहाबिना, कि जो आपके शियों में से थे, बैनहुमा मुनाज़ियतु फिद्दैनी औ मिरास, उनके दरमियान झगड़ा हो गया लेन देन या मिरास के मामले में। फतहाकमा इला सुल्तानी व इलल गुज़ात, तो वह फैसला करवाने के लिए वक्त के हाकिम के पास चला गया या उसके काजी के पास। आयुहिल्लु ज़ालिक, अमर बिन हंजिला ने इमाम जाफर सादिक से सवाल किया कि आयुहिल्लु ज़ालिक, इमाम क्या ये जायज़ है कि शिया हो आपका और जाए किसी और के दर पर, मवाली हो आपका और जज बनाए किसी और को, कसीदे पढ़े आपके और वोट दे किसी और को, चाहने वाला हो आपका और फैसले करवाए किसी और से, क्या ये जायज़ है? इसी का नाम दो रंगी है। इसीलिए तो कहा जाता है कि दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरापा मोम हो जा या संग हो जा। देखिए मोमिनीन कराम, कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने शेर को बयान किया कि दो रंगी छोड़ दे यक रंग हो जा।
دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراپا موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ جب عمر بن حنظلہ نے امام سے سوال کیا آیحل ذالک، امام کیا یہ جائز ہے کہ شیعہ ہو آپ کا اور جائے کسی اور کے پاس، عاشق ہو آپ کا اور حاکم بنائے کسی اور کو، قصیدے پڑھے آپ کے اور ووٹ دے کسی اور کو، چاہنے والا ہو آپ کا اور حاکم بنائے کسی اور کو، آیحل ذالک، امام کیا یہ جائز ہے؟ تو یہاں توجہ کیجئے گا، یہاں راز کھلنے والا ہے۔ تو نادیہ باجی یہ بتائیں کہ امام نے اس سوال کے جواب میں کیا فرمایا؟ قال، امام نے کہا من تحاکم الیہم فی حق و باطل، کہ جو بھی فیصلہ کروائے وہ حق بات پہ ہو یا باطل بات میں، فإنما تحاکم الی الطاغوت، پس در حقیقت اس نے طاغوت کو اپنا حاکم بنا لیا ہے، وما یحکم لا فإنما یاخذہ سحتا، اور طاغوت جو فیصلہ دے گا اس سے لینا حرام ہے، وَإِنْ كَانَ حَقًّا ثَابِتًا لَهُ، اگرچہ اس مومن کا اپنا حق بنتا ہو۔ جی مومنین کرام، دیکھیے یہاں امام نے کتنی سخت حدیث بیان کی کہ اگر جب مومن کا اپنا مال ہو تو اگر وہ طاغوتوں کے ہاتھوں سے لیتا ہے تو اس سے لینا حرام ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی مومن کی اپنی پراپرٹی ہے، اپنی جائیداد ہے، اپنا گھر ہے، اپنا پلاٹ ہے، اگر وہ عدالتوں کے تھرو سے لیتا ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہے۔ تو نادیہ باجی یہ بتائیں کہ جب مومن کا اپنا مال ہے تو اگر وہ طاغوتوں کے ہاتھوں سے لیتا ہے تو وہ کیسے حرام ہے؟ یہاں میں جواب دینے سے پہلے دو باتیں عرض کر دی چاہیے کہ پہلی بات کہ دادی اماں اور نانی اماں نے ہمیں جو سکھایا ہے ہم نے اس سے آگے بڑھنا ہوگا۔ انہوں نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ دو چیزیں نجس ہیں، ایک کتا نجس ہے اور دوسرا خنزیر نجس ہے، لیکن بات اس سے بڑھ کر ہے۔ جس طرح عظمتوں کی باتیں کبھی بڑھ کر ہوتی ہیں، حکیم امت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، کہ تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں، کہ جس طرح ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، بالکل اسی طرح عظمتوں کے بعد عظمتیں اور بھی ہیں، سربلندیوں کے بعد سربلندیاں اور بھی ہیں، اسی طرح ذلتوں کے بعد ذلتیں اور بھی ہیں، پستیوں کے بعد پستیاں اور بھی ہیں، اور کبھی پستیاں کتے اور خنزیر سے بدتر ہوتی ہیں۔ جی مومنین کرام، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ جس طرح سے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، بلندیوں کے بعد بلندیاں اور بھی ہیں، عظمتوں کے بعد عظمتیں اور بھی ہیں، عزتوں کے بعد عزتیں اور بھی ہیں، اور کبھی پستیوں کے بعد پستیاں اور بھی ہیں، گمراہیوں کے بعد گمراہیاں اور بھی ہیں، ذلتوں کے بعد ذلتیں اور بھی ہیں، نجاستوں کے بعد نجاستیں اور بھی ہیں، پستیوں کے بعد پستیاں اور بھی ہیں، اور کبھی پستیاں کتے اور خنزیر سے بھی پستر ہے۔ جی خواہر، وہ کون سی پستی ہے جو کتے اور خنزیر سے بھی پستر ہے؟ وہ پستیاں کہ جو کتے اور خنزیر سے پستر ہے وہ طاغوتیت کی پستی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں
तागूतियत को निजिस करार देता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बहुत सी जगहों में फरमाता है कि तागूत का इनकार करो। कहाँ अल्लाह ताला हुक्म देता है कि तागूत का इनकार करो? अल्लाह ताला कुरान मजीद में बहुत सी जगहों में फरमाता है कि तागूत का इनकार करो। अल्लाह ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, फमन यकफुरु बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्का, कि जो भी तागूत का इनकार करेगा और अल्लाह पर ईमान ले आएगा, उसने उर्वतुल वुस्का को थाम लिया, उसने एक मजबूत रस्सी को थाम लिया, उसने एक मजबूत सहारे को थाम लिया। उर्वतुल वुस्का यानी एक मजबूत रस्सी, उर्वतुल वुस्का यानी एक मजबूत सहारा। और हदीस में है कि उर्वतुल वुस्का यानी विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। और इसका तर्जुमा मैं इस तरह से बयान करूंगी कि विलायत अली उसी के नसीब में होगी कि जो तागूत का इनकार करेगा, विलायत अली उसी के मुकद्दर में होगी कि जो तागूत का इनकार करेगा, विलायत अली उसी को मिलेगी कि जो तागूत का इनकार करेगा। इससे जो चीज साबित होती है वो ये है कि जो तागूत का इनकार करेगा वो इमाम अली का मवाली है, जो तागूत का इनकार करेगा वो इमाम अली का आशिक है, जो तागूत का इनकार करेगा वो इमाम अली का हकीकी मानने वाला है, और जो तागूत का इनकार करेगा वो इमाम अली का शिया है। मस्जिद में है अली तो मिंबर पे है अली, मस्जिद में है अली तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे है अली। मस्जिद में है अली तो मिंबर पे है अली, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे है अली। हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे है अली। जन्नत अली की मिल्क है कौसर पे है अली, हर जहाँ अली मिलेंगे न दामन बचाइए, हर जहाँ अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नुम में जाइए। देखिए मोमिनीन कराम कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने अशार को बयान किया। तो अल्लाह ताला तो फरमाता है कि तागूत का इनकार करो, तागूत के इनकार का हुक्म दिया है। तो इमाम ने भी फरमाया कि तागूत के इनकार का हुक्म कर देना है, तागूत के इनकार का हुक्म करना है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब मोमिन का अपना माल है, जब मोमिन का उस पर हक है, तो वो तागूत से लेना हराम है। तो आप इसको एक मिसाल से वाज़ा करें। कि जैसे एक सेब है, एक मिसाल के साथ वाज़ा करती चलूं कि जैसे एक सेब है, खुदा ने उसे पाको पकीज़ा बनाया है। अगर वही सेब जाके किसी निजिस जगह में गिर जाता है, किसी गंदगी में गिर जाता है, अगर कोई उसे वहाँ से उठाए, आप खुद ही बताइए वही सेब कि जो खुदा ने पाको पकीज़ा बनाया है, अब वो क्या पाक रहेगा? हरगिज नहीं। क्यों? क्योंकि ये निजासत से लिया गया है। इसी तरह जैसे एक मोमिन अपना पाको पकीज़ा माल तागूतों के हाथों से लेता है, तो इमाम फरमाते हैं वो निजिस है। वो क्यों निजिस है? क्योंकि लिअन्नहु अखज़हु बिहुक्म तागूत, क्योंकि इसने तागूत के हुक्म से लिया है। फिर इमाम फरमाते हैं वमा अमरल्लाहु अन यकफुरु बिह, कि तागूत का इनकार करो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में बहुत सी जगहों में फरमाता है कि तागूत का इनकार करो। जी ख्वाहिर समरीन, हम तागूत की शिनाख्त कैसे कर सकते, हम तागूत को कैसे पहचान सकते? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सी जगह में तागूत के इनकार का हुक्म दिया है। बकौल हज़रत लामा इकबाल के, हरीफ़े नुक्ता तौहीद हो सका न हकीम, हरीफ़े नुक्ता तौहीद हो सका न हकीम, निगाह चाहिए असरारे ला इलाह के लिए। जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह को पहचानने के लिए निगाह चाहिए, इसी तरह तागूत को पहचानने के लिए भी निगाह चाहिए।
اگر یہ نگاہ نہ ہوں تو یہ لوگ عبید اللہ ابن زیاد کو امام حسین سمجھ بیٹھتے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کبھی ان طاغوت کے لیے زمان پارک میں دعائے جوشن کبیر پڑھی جاتی ہے، ان کے خیمے کو خیمہ حسینی سمجھا جاتا ہے، اور کبھی ان کے جلسوں کو جلسہ حسینی سمجھا جاتا ہے، اور کبھی ان کے بچوں کو علی اصغر سمجھا جاتا ہے، اور کبھی ان کی عورتوں کو بی بی زینب سمجھا جاتا ہے، اور کبھی ان کے جوانوں کو علی اکبر سمجھا جاتا ہے، اور کبھی ان کے بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر سمجھا جاتا ہے، اور یہ نگاہ کی محرومی کی وجہ سے، جی نگاہ مومنین نہ کرام، ہونے کی وجہ سے۔ جی مومنین کرام، انہوں نے کتنا خوبصورت بیان کیا کہ حریف نقطۂ توحید ہو سکا نہ حکیم، حریف نقطۂ توحید ہو سکا نہ حکیم، نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے لیے، جس طرح سے اسرار لا الہ کے لیے نگاہ چاہیے، جس طرح سے توحید کو پہچاننے کے لیے نگاہ چاہیے، بالکل اسی طرح سے دشمن خدا کو پہچاننے کے لیے نگاہ چاہیے، یعنی ان طاغوتوں کو پہچاننے کے لیے نگاہ چاہیے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ہماری آج مومنین کی ذمہ داری کیا ہے؟ آج مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امامت کے زیر سایہ زندگی بسر کریں، اور اگر امام پردہ غیبت میں ہوں تو ہمیں امام کے نائبین میں زندگی بسر کرنی چاہیے، یعنی ولایت فقیہ کے سائے میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جیسے اگر حضرت موسیٰ پردہ غیبت میں ہوں تو مومنین کو چاہیے کہ وہ حضرت ہارون کا ساتھ دیں، اور اگر امام حسین علیہ السلام کوفہ میں نہ موجود ہو تو مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دیں، اور اگر آج کے دور میں ہمارے وقت کے امام عصر رضی اللہ تعالی فرجہ شریف پردہ غیبت میں ہوں تو آج ہماری مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فرزند زہرا، فرزند علی، فرزند حسین، رہبر معظم سید علی خامنہئی کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے زیر سایہ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جی مومنین کرام، آج مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امامت کے سائے میں زندگی بسر کرے، اور جب امام پردہ غیبت میں ہوں تو آج مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ولایت فقیہ کے سائے میں زندگی بسر کرے، وہ ولایت فقیہ کے زیر سایہ زندگی بسر کریں اور طاغوتوں کا انکار کریں۔ تو آپ نادیہ باجی مجھے یہ بتائیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس آیت کو دلیل بنا کر طاغوت کے انکار کا حکم دیا ہے؟ امام جعفر صادق نے جس آیت کو دلیل بنا کر طاغوتیت کے انکار کرنے کا حکم دیا ہے وہ سورہ نساء آیت نمبر 60 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِیدًا۔ دیکھیے مومنین کرام، انہوں نے کتنے احسن طریقے سے آیت کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ اس کے جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اس کا ترجمہ بتائیں تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف کہ جو گمان کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ ایمان لے کر آئے کہ جو خدا نے نازل کیا اے نبی آپ پر، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں کہ طاغوت کو اپنا حاکم بنائے، وقد امروا ان یکفروا بہ، اور خدا نے یقیناً طاغوتیت کا انکار کرنے کا حکم دیا ہے، اور خدا نے یقیناً طاغوت کے انکار کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِیدًا، اور شیطان چاہتا ہے ان لوگوں کو گمراہ کرے بہت دور تک۔ جی سمرین باجی، آپ یہ بتائیں کہ اس آیت سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟
اس آیت سے ہمیں 4 پیغام ملتے ہیں۔ پہلا جو پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ کہ طاغوتیت کا انکار حکم الہی ہے، طاغوتیت کا انکار حکم رسول ہے، طاغوتیت کا انکار حکم دین ہے، طاغوتیت کا انکار حکم اسلام ہے، طاغوتیت کا انکار حکم قرآن ہے، اور طاغوتیت کا انکار حکم امام ہے۔ اور دوسرا جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ اور طاغوت سے ہر طرح کی سازگاری حرام ہے۔ اور ہمیں جو تیسرا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ کہ جو مومنین جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اے نبی آپ پر اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، وہ یہ گمان کرتے ہیں۔ قرآن ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ حقیقی مومن نہیں بلکہ خیالی مومن ہے۔ اور جو چوتھا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا جو بھی اپنا فیصلہ کروانے کے لیے ان طاغوت کے پاس جاتا ہے در حقیقت وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ جی مومنین کرام، اس آیت سے ہمیں 4 پیغام ملتے ہیں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ملتا ہے وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ کہ طاغوت کا انکار حکم الہی ہے، حکم رسول ہے، حکم امام ہے، حکم قرآن ہے، حکم دین ہے، حکم اسلام ہے۔ اور جو دوسرا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یزعمون جو بھی طاغوتوں کے پاس جاتے ہیں قرآن کے نزدیک وہ خیالی مومن ہے۔ جو ہمیں تیسرا پیغام ملتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا جو بھی طاغوتوں کے پاس جاتے ہیں شیطان اسے اپنی جال میں پھنسا لیتا ہے۔ جو ہمیں چوتھا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ جو بھی طاغوتوں کے پاس جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طاغوتوں سے ہر طرح کی سازگاری حرام ہے۔ یہاں ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے تو ہمیں اس ٹاپک سے جو نتیجہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے امام کی غیر موجودگی میں امامت کے سائے میں رہنا ہے، یعنی امام کے نائبین کے سائے میں زندگی بسر کرنی ہے، ولایت فقیہ کے سائے میں زندگی بسر کرنی ہے۔ جس طرح سے حضرت موسیٰ پردہ غیبت میں ہوں تو تب مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ حضرت ہارون کا ساتھ دیں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کوفے میں موجود نہ ہوں تب مومنین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دیں۔ اور آج اگر ہمارے امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف پردہ غیبت میں ہوں تب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے فرزند علی، فرزند زہرا، فرزند حسین، رہبر معظم، رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنائی کا ساتھ دینا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری آج گفتگو ختم ہوتی ہے۔ اب ہم ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اتنی دیر کے لیے اللہ حافظ۔